السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، سامی کا یہ سبق ہے عوارض مکتسبہ میں سے ہزل کا ذکر چل رہا ہے، مذاق کا ذکر چل رہا ہے۔ مذاق کی بنیاد پر بہت سارے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن مذاق اور استہزاء کی بنیاد پر ارتداد کا حکم لگ جاتا ہے، مرتد ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ دین کے ساتھ اس نے استخفاف کیا، استہزاء کیا۔ بعض احکام میں سختی ہے، بعض احکام میں نرمی ہے۔ ہزل کی صورت میں بے کے متعلق کل مسئلہ آیا کہ مذاق کی صورت میں بے ہو تو جائے گی، لیکن بے فاسد ہوگی، ملکیت ثابت نہیں ہوگی، چاہے قبضہ ہو جائے۔ ہاں، مذاق کو دونوں مل کر ختم کر لیں، اجازت دے دیں، مذاق کو حقیقت میں تبدیلی کر لیں، تو پھر بے صحیح ہو جائے گی، بے فاسد بے صحیح ہو جائے گی۔ مذاق کو ختم کر لینے کے بعد، مذاق کو حقیقت میں بدل لینے کے بعد۔ آج کا سبق ہے وَلَوْ تَوَاضَعَ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى الْبَيْعِ بِمِئَةِ دِینَارٍ۔ آگے عبارت ہے، تواضع دونوں نے اتفاق کیا، یعنی بائع اور مشتری نے بے پر، جھوٹ پر اتفاق کے لیے، غلط چیز پر اتفاق کے لیے تواضع کا استعمال ہوتا ہے۔ اتفاق یہ کیا کہ ہم لوگوں کے سامنے 2000 درہم یا 100 دینار اس کی قیمت ظاہر کریں گے، لیکن اصل قیمت صرف 1000 درہم ہوگی۔ لوگوں کے سامنے ہم ہزلاً، مذاقاً، استہزاءً 2000 درہم یا 100 دینار ظاہر کریں گے۔ غور کیجئے آپ اس مسئلے میں، نفس عقد میں دونوں سنجیدہ ہے، بے کرنا چاہ رہے ہیں، بے پر دونوں رضامند ہے، بے میں کوئی مذاق نہیں۔ مذاق جو ان کی ہو رہی ہے مقدار ثمن کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ اندرون خانہ تو 1000 درہم طے کر لیا قیمت، لوگوں کے سامنے مذاقاً 2000 درہم یا 100 دینار ظاہر کریں گے، شاید دوبارہ اس کو بیچنا ہو تو فائدہ ہو، لوگ یہ جانیں گے کہ بھائی 2000 درہم میں سودا ہوا تھا، حالانکہ اندرون خانہ 100 درہم ہی طے ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے اس صورت میں؟ اس میں امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے۔ نفس عقد میں تو دونوں سنجیدہ ہیں اور حقیقت پسند ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے مسلک سن لیجئے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے کو، جو بے میں حقیقت پسند ہے، بے کو بچانا ہے، بے کی صحت کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے اصل بے کو، نفس بے کی صحت کو دیکھتے ہوئے، حقیقت پسندی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ جو لوگوں کے سامنے اس نے اقرار کیا ہے ثمن کا، وہی درہم سے، وہی ثمن صحیح مانا جائے گا۔ اس مذاق کو متروک اور غیر معتبر قرار دیا جائے گا، اس ہزل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہذا پہلی صورت میں 2000 درہم کہا تو اصل ثمن 2000 ہی مانا جائے گا، اور دوسری صورت میں 100 دینار کہا ہے تو اسی کو معتبر مانا جائے گا۔ الحزل باطل غیر معتبر، الحزل متروک فی هذه المسئلہ۔ ہزل کو چھوڑ دیا جائے گا اس مسئلے میں، ہزل کا اعتبار، چونکہ اگر ہزل کو معتبر مانا گیا تو پھر بے فاسد ہو جا رہی ہے، چونکہ جو ثمن ہے اس کو ذکر نہیں کیا اور جو نہیں ہے اس کو ذکر کیا، تو یہ بے بلا ثمن ہو جائے گی۔ چونکہ ارادہ 1000 کا ہے اور اس کا تذکرہ نہیں ہوا، 2000 اور 100 دینار کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ثمن ہے نہیں،
इसलिए हम इस मजाक ही को कल-अदम करार देंगे और बे को मोतबर माना जाएगा। बे जो असल है और उसकी सेहत पर दोनों मुत्तफिक भी है, नफ्से बे में मुत्तफिक है, मजाक समन की मिकदार में कर रहे हैं, इस मजाक ही को छोड़ दिया जाएगा और जो समन लोगों के सामने जिक्र किया उसी को सही माना जाएगा। हज़रत इमाम साहिबैन रहमहुमुल्लाह के नज़दीक यहाँ पर पहले वाले मसले में जहाँ पर 2000 दिरहम जिक्र किया है, 1000 दिरहम पर बे सही मानी जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि 2000 के ज़िम्न में 1000 भी मौजूद है, इसलिए 1000 असल समन मान लिया जाएगा और 2000 जो जिक्र किया है उसके ज़िम्न में 1000 भी मौजूद है, इसलिए ये बे बिला समन नहीं कहलाएगी। अलबत्ता दूसरी वाली सूरत में जबकि देना है 1000 और लोगों के सामने 100 दीनार जिक्र कर रहा है, यहाँ पर वह हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, 100 दीनार में बे सही होगी। पहले वाले मसले में मजाक पर अमल करना मुमकिन है 2000 में 1000 दीनार मौजूद होने की वजह से। अब किताब की इबारत देखिए, सफ़ा पलट लें। बिमियत दीनार का ताल्लुक पीछे से है, यानी 100 दीनार 2000 दिरहम लोगों के सामने बोलेंगे या 100 दीनार अला यकुन समन अल्फ दिरहमिन, लेकिन समन दर हकीकत 1000 दिरहम होगा। फल हस्ल बातिल, इस मजाक को बातिल करार दिया जाएगा और तस्मिया सही होगा, हज़ल मतरूक होगा, गैर मोतबर होगा और तस्मिया सही यानी जो लोगों के सामने जिक्र किया है उसने समन की मिकदार दोनों फसलों में हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और साहिबैन ने फरमाया यसिहुल बैउ बिअल्फि दिरहमिन फिल फस्ल अव्वल, बे सही होगी 1000 दिरहम में पहली वाली फसल में, पहली वाली फसल से मुराद जबकि 2000 लोगों के सामने जिक्र किया है तो 2000 के ज़िम्न में चूंकि 1000 भी मौजूद है तो 1000 में ये बे बिला समन नहीं होगी। लेकिन दूसरे वाले मसले में जब 100 दीनार जिक्र किया तो 100 ही दीनार मानेंगे चूंकि उसी का बे में जिक्र आया है। फिल फसल सानी दूसरी वाली गोया दूसरी वाली सूरत में वही हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, पहली वाली सूरत में 2000 की जगह वो 1000 दिरहम मानते हैं, गरचे 1000 का जिक्र नहीं हुआ लेकिन 2000 का जिक्र हुआ है समन में तो 2000 के ज़िम्न में 1000 मौजूद है। साहिबैन की बात है, दलील सुनिए साहिबैन रहमहुमुल्लाह के लिए इम्कान अल-अमल बिल मवाज़अत फी समन मअल जद्द फी अस्ल अल-अक़द, मअल जद्द फी अस्ल अल-अक़द, समन में मुवाज़अत पर अमल के मुमकिन होने की वजह से असल अक़द में हकीकत पसंदी के साथ पहली वाली सूरत है, पहली वाली सूरत वो है जहाँ पर 2000 दिरहम जिक्र किया था, क्योंकि 2000 के ज़िम्न में 1000 भी मौजूद है तो दोनों पर अमल करना मुमकिन है, मजाक पर भी और हकीकत पर भी। दून सानी दूसरे में अमल करना मुमकिन नहीं क्योंकि वो 100 दीनार जिक्र कर रहा है और दीनार दिरहम दोनों में तारुज़ है, तस्करा हुआ दीनार का और नियत उसकी दिरहम देने की 1000, तो दोनों में मुवाफ़क़त नहीं हो सकती। ये तो हजरात साहिबैन की बात थी कि पहली सूरत में 1000 बे को सही माना गया, गरचे 2000 का जिक्र हुआ चूँकि 2000 के ज़िम्न में 1000 मौजूद है, और दूसरी वाली सूरत जो 100 दीनार का जिक्र किया यहाँ पर बिल इत्तिफाक यानी हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी और साहिबैन भी 100 दीनार ही में बे को सही मानेंगे। इमाम साहब ने दोनों सूरतों में जो लोगों के सामने मजाकन जिक्र किया उसी समन का एतबार किया जाएगा और मजाक को कल-अदम करार दे दिया जाएगा, मतरूक और गैर मोतबर करार दिया जाएगा। इमाम साहब की दलील क्या है, दलील बयान की जा चुकी है। देखिए एक है नफ्से बे और ये असल है, और नफ्से बे में दोनों हकीकत पसंद है, दोनों बे करना चाह रहे हैं, अलबत्ता मिकदार समन में दोनों मजाकन कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये समन तो वस्फ है। अब ऐसा ना हो कि इस मजाक की वजह से असल को ही बातिल करना पड़े और बे फासिद हो जाए, इसलिए बेहतर है कि असल का लिहाज करते हुए वस्फ को ही गैर मोतबर मान लिया जाए, यानी मजाक को जो समन में मजाक कर रहे हैं असल को बचाने के लिए वस्फ को बातिल कर दिया जाए। यह है खुलासा, असल को बचाने के लिए वस्फ को ही बातिल कर दिया जाए, यानी जो मजाक समन में कर रहे हैं उसको बातिल कर दिया जाए। क्योंकि अगर इस मजाक का एतबार अगर कर लेते हैं
تو پھر اصل نفس بے ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ 2000 کا ذکر کیا اور 100 دینار کا، اور وہ سمن ہے نہیں، سمن تو 1000 ہے، تو یہ بے بلا سمن ہوگی، بے ہی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مذاق کو غیر معتبر اور متروک کر دیا جائے اور اسی کو سمن قرار دیا جائے جو لوگوں کے سامنے اس نے 2000 درہم اور 100 دینار ذکر۔ ہم کہتے ہیں بِأَنَّهُمَا جَدَّ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ، دونوں حقیقت پسند ہے اصل عقد میں، وَالْعَمَلُ بِالْمُوَاضَعَةِ فِي الْبَدْلِ يَجْعَلُهُ شَرْطًا فَاسِدًا فِي الْبَيْعِ، اور بدل کے اندر مواضعات پر عمل، بدل سے مراد سمن ہے، مواضعات وہی مذاق پر اتفاق کر لینا، کر دے گا اس کو شرط فاسد بے کے اندر، یعنی مذاق کو اگر معتبر مان لیا جائے تو جو بے صحیح تھی اس مذاق کی وجہ سے وہ فاسد ہو جائے گی۔ فَيَجْعَلُهُ شَرْطًا فَاسِدًا فِي الْبَيْعِ، صفحہ اور پلٹ لیتے ہیں۔ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ، بے ہی فاسد ہو جائے گی۔ فَكَانَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ أَوْلَى من العمل بالوصف، لہذا اصل پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے وصف پر عمل کرنے کے مقابلے میں۔ دونوں موافقتوں کے تعارض کے وقت وصف سے مراد یعنی سمن میں جو مذاق ہے اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ اصل جو بیع ہے اس کی صحت کا اعتبار کرتے ہوئے اور اس کی صحت اس پر صحت کا حکم لگانے کے لیے آپ سمن کے حزل کو کالعدم کر دیں، غیر معتبر کر دیں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ، یہ نکاح کے برخلاف ہے۔ نکاح کا مسئلہ الگ ہے، بیع شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، لیکن نکاح کا مسئلہ الگ ہے، نکاح شرط فاسد سے فاسد بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بیع بلا سمن کے صحیح نہیں ہے، لیکن نکاح میں اگر مہر کا ذکر نہیں ہوا تو بھی نکاح صحیح ہو جاتا اور مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ تو نکاح اور بیع میں دو اعتبار سے فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ النکاح لا یفسد بالشرط الفاسد، نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، والبیع یفسد بالشرط الفاسد۔ دوسرا فرق یہ ہے البیع لا یصح بلا ذکر الثمن والنکاح یصح بلا ذکر المہر، بغیر ذکر المہر۔ نعم، وَهَذَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَجِبُ الْأَقَلُّ بِالْإِجْمَاعِ، کہ وہاں پر بالاجماع عقل واجب ہوگا، جو مقدار اس نے 1000 درہم ذکر کی ہے، اس لیے کہ نکاح نہیں فاسد ہوتا ہے شرط فاسد کی وجہ سے۔ جی فَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْمُوَاضَعَتَيْنِ، لہذا دونوں موافقتوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ ایک مسئلہ اور ذکر کریں، نکاح میں دنانیر کو ذکر کیا لیکن دونوں کی غرض درہم ہے تو مہر مثل واجب ہوگا، چونکہ جو مقصود ہے وہ ذکر نہیں کیا اور جو ذکر کیا وہ مقصود نہیں ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ نکاح یہ بغیر تسمیت مہر بلا تسمیت مہرن ہے، اور جب نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، تو یجب مہر المثل۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ نکاح صحیح کیسے ہوا جب مہر کا ذکر نہیں ہوا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کر دے رہے ہیں، نکاح بغیر تسمیت صحیح ہو جاتا ہے، لأن النکاح یصح بغیر تسمیت، یعنی بغیر مہر ذکر کیے ہوئے نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ بیع کا مسئلہ الگ ہے، بخلاف البیع، وہاں پر سمن کو ذکر نہ کیا جائے تو بیع صحیح نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں تک سبق پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔